بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل النوع الاول یہاں سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے پہلے میں نے عبارت لکھی ہے انشاءاللہ اتنی عبارت پر قواعد اور پھر انشاءاللہ ترکیب اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے النوع الاول حروف تجر الاسم فقط الباء للالصاق وللاستعانۃ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس عبارت ہے۔ پہلے ہم النوع الاول حروف تجر الاسم اس کی ترکیب کریں گے، پھر فقط کی کریں گے اور پھر الباء للالصاق وللاستعانۃ اس کی ترکیب کریں گے۔ تو پہلے قاعدہ سماعت فرما لیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے دو معرفے کٹے ہوں تو وہ اکثر آپس میں موصوف اور صفت بنتے ہیں، تو یہ آپس میں دو معرفے کٹے ہیں تو یہ آپس میں موصوف اور صفت بنیں گے۔ دوسرا قاعدہ سماعت فرما لیں، پہلا معرفہ ہو النوع یہ معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہو حروف یہ نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی تو یہ آپس میں مبتدا اور خبر بنیں گے۔ تیسرا قاعدہ یہاں پر سماعت فرما لیں، حروف یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور نکرے کے بعد جملہ ہو جیسے تجر الاسم یہ جملہ ہے تو وہ جملہ صفت بنتا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو وہ جملہ کیا بنتا ہے، صفت بنتا ہے، تو یہ کیا بنے گا تجر الاسم یہ مکمل جملہ بن کے یہ حروف کی صفت بنے گا۔ اب یہاں پر یہ سن لیں ذرا کہ جملہ جو ہے وہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر آخری بات وہ یہ ہے حروف یہ موصوف اور جمع مکسر ہے، اس کی صفت واحد مؤنث، تو یہ ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ جمع مکسر کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری چیز آخری بات یہ سماعت فرما لیں کہ فاعل کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم اکثر مفعول بہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ الاسم یہ کیا ہے مفعول بہ۔ اب اس کی ترکیب سماعت فرما لیں، النوع موصوف، الاول اسم تفضیل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ حروف یہ موصوف، تجر فعل، ہی ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، الاسم مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حروف موصوف کی صفت، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ النوع الاول حروف تجر الاسم کے بارے میں ہے۔ اب آ جائیں فقط کی ترکیب، ٹھیک ہے۔ ترکیب سے پہلے یہ سماعت فرما لیں جو فقط میں فا ہے یہ فا فصیحہ ہے، ٹھیک ہے، فصیحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر شرط محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور قط یہ اسم فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انتہی کے معنی میں ہے، اور اس کی ترکیب یوں کریں گے انتہا یہ فعل، ٹھیک ہے، انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا، اسمیہ انشائیہ کیوں کہا کیونکہ یہ اسم فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم فعل ہے تو یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا شرط محذوف کی، تو یہاں پر شرط محذوف کیا نکلے گی اذا جررت بہل اسم، تو شرط وہی نکال لیں گے جو مناسب ہوگی، تو یہاں پر چونکہ حروف جارہ کی بات ہے تو ہم نے یہ والی عبارت محذوف نکالی ہے اذا جررت بہل اسم، اذا مفعول فی اور جرر فعل، آگے اس کی جو تا ضمیر ہے یہ فاعل، با جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لگ فعل کے، الاسم مفعول بہ فعل فاعل ظرف لگ اور مفعول بہ مل کر یہ بنیں گے شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب اذا جررت بہل اسم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کہیں گے، خبریہ یا اسمیہ نہیں کہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عادات ہوتے ہیں اذا یہ عادات، یہ جو عادات ہوتی ہیں یہ انشاء اسمیہ اور خبریہ کو ختم کر دیتے ہیں، صرف جملہ باقی رہتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، خبریہ اور اسمیہ انشائیہ نہیں کہیں گے۔
اچھا جی آگے آ جائیں. اب قاعدہ سماعت فرما لیں. اذا کے بعد دو جملے ہوں، یہ ہم نے جب پڑھا اذا جررتا بہل اسما، یہ ایک جملہ ہے، اور انتہا یہ دوسرا جملہ. تو ایک کو جزا بنائیں گے اور دوسرے کو شرط بنائیں گے. تو اذا کے بارے میں تین چیزیں ہیں کہ اذا جو ہے یہ اس میں ظرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور متضمن بمعنی شرط ہوگا اور مفعول فی مقدم ہوگا. تو یہاں پر اذا جررتا بہل اسما، یہ جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے، تو یہاں جو اذا ہے یہ اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط ہے اور مفعول فی مقدم ہے. جرر فعل تضمن فاعل باجار حاضمین مجرور ظرف لگ فعل کے الاسم مفعول بھی، ٹھیک ہے. تو یہ سارا جملہ مل کے شرط اور آگے الانتہا یہ جزا، ٹھیک ہے. تو جملہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ قطع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. آگے جی تو آگے سماعت فرما لیں. وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، یہ اگلی عبارت ہے ہماری. تو یہاں پر سماعت فرما لیں. تسمہ کا معنی نام رکھنا بھی ہوتا ہے اور ذکر کرنا بھی ہوتا ہے. جب تسمہ کا معنی نام رکھنا ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں، یہاں پر اس کا معنی نام رکھنا ہے تو یہاں پر اس کی دو مفعول آنے چاہیے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو حروفاً جارتاً ہمیں ایک مفعول نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے حروفاً. تو اس کے بارے میں سماعت مالے. تو سما جب فعل مجہول ہو تو اس کا ایک مفعول یہ نائب الفاعل بن جائے گا اور دوسرا مفعول یہ سامنے نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تسمہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے بارگاہ میں پیش کی ہے. آگے دو نکرے اکٹھے آ جائیں تو وہ اکثر موصوف اور صفت بنتے ہیں. حروفاً بھی نکرہ ہے، جارتاً بھی نکرہ ہے، تو یہ آپس میں موصوف اور صفت بنیں گے، ٹھیک ہے. آگے اس کی ترکیب سماعت مالے. تسمى فعل مجہول، ہی ضمیر نائب الفاعل، حروفاً موصوف، جارتاً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بہ. تسمى فعل مجہول اپنے ہی ضمیر نائب الفاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے. آگے وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، تو یہ پہلے بھی قاعدہ ہو چکا ہے. 17 11 سے لے کر 19 تک جو اعداد ہیں یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تمییز مفرد اور منصوب ہوتی ہے. تو 17 حرفاً، اگر کوئی بولے گا کہ یہاں پر 17 یہ خبر ہے اور یہ منصوب ہے تو ہم کہیں گے یہ مبنی ہے اور اس کا اعراب محلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معرب ہوتا تو یہاں پر ہی مرفوع ہوتا، ٹھیک ہے. تو ترکیب سماعت والے، یہ جو واو ہے اس کو مستانفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور عاطفہ بھی. ہی مبتدا، 17 ممیز اور حرفاً تمییز، ممیز تمییز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک ترکیب ہماری کمپلیٹ ہوئی. جی تو اگلی ترکیب ہے ہماری الباء للالصاق وللاستعانۃ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر الباء یہ مبتدا ہے، لام جار، الصاق مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام جار، استعانت مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر. تو یہاں پر ثابتن بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتہ تن بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ حروف ہیں اور حروف مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. تو ثابتن اس میں فاعل ہوا اس کا فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الباء کی خبر، مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور اگر اس کو مؤنث نکالیں تو ثابتۃ اس میں فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الباء مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو گئی. اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اس کا ترجمہ یہ ہوگا، سب سے پہلے یہاں کا النوع الاول، پہلی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوسرا ترجمہ جو ہم نے ترکیب پڑھی تھی اس کی سماعت فرما لیں. اچھا آگے وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، اور ان حروف کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے اور یہ 17 حرف ہیں، یہ 17 حروف ہیں. اب ان کو حروف جارہ کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی دو وجہ ہیں.
پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مابعد اسم کو جر دیتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کو کھینچ کر اسم تک لے جاتے ہیں، فعل کو کھینچ کر اسم تک لے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ با الصاق اور استعانت کے لیے آتی ہے، تو ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر طور پر جب بھی حروف جارہ استعمال با کے اندر ہوتے ہیں تو وہ الصاق اور استعانت کے معنی میں ہوتی ہے اکثر طور پر، ٹھیک ہے۔ اب الصاق کی آگے کر رہے ہیں وضاحت۔ واہ جو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل، یہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ سماعت فرمائیں اما اور اما کی پہچان، اگر اما کے بعد یعنی الف میم الف کے بعد فا آ جائے تو پھر اما پڑھا جائے گا، اور اگر او یا دوبارہ یہی لفظ آ جائے تو پھر اما پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اما و اما، دو بار اما آ گیا تو یہاں پر اما پڑھا جائے گا، فا چونکہ نہیں ہے تو پھر یہ اما پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ جو اما کے بعد لفظ ہوگا یہ معطوف علیہ بنے گا، اور تیسری بات اما کے بعد دوبارہ اما آ جائے تو پھر یہ اما تردیدیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات مصدر منصوب ہو، حقیقتاً مصدر بھی ہے منصوب بھی ہے، اور اس کا ما قبل مصدر یا صفت مشبہ اس کا ہم معنی نہ ہو، مجازن کو دیکھیں مصدر ہے منصوب ہے اور حقیقتاً کے مشابہ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی علت بن رہا ہے، تو یہ تمییز بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بنے گا؟ تمییز بنے گا۔ اب اس کی ترکیب سماعت کر لیں۔ واو مستانفہ ہوا مبتدا، اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، با جار، الشیء مجرور، جار مجرور مل کے یہ ظرف لغو ہوں گے اتصال مصدر کے، ٹھیک ہے۔ اما تردیدیہ، حقیقتاً معطوف علیہ، واو زائدہ، اما یہ پھر عطف، مجازن یہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بنے گا تمییز کس کی؟ یہ اتصال کی، ٹھیک ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق اور تمییز سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ سارا جملہ بنے گا ہوا کی خبر، ہوا اپنی خبر سے مل کر، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔